قیدی نمبر 650 کی چیخیں ہمیں سونے نہیں دیتی۔ یہ کوئی پاکستانی عورت تھی جو بگرام جیل میں قید تھی۔ یہ انکشاف تھا بگرام جیل کے 4 ارب قیدیوں کا جو وہاں سے بھاگ نکلے تھے، اور وہ چیخیں کسی اور کی نہیں بلکہ کئی سال سے غائب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی تھیں، جسے نامعلوم عقوبت خانوں، تہہ خانوں اور بوچڑ خانوں سے گزار کر اس حال میں بگرام جیل میں پہنچا دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتی۔ اس کے حواس خمسہ اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور وہ زمانے کی نظروں میں ایک پاگل وجود قرار پائی۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، لرننگ لائبریری میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، 2 مارچ 1972 کو کراچی میں پیدا ہونے والی عافیہ نے جامعہ کراچی میں مائکرو بایولوجی میں ماسٹرز کرنے کے بعد امریکہ کا رخ کیا، جہاں اس کا ایک بھائی اور بہن پہلے سے موجود تھے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک بے حد ذہین حافظہ قرآن اور امریکہ میں MIT اور برینڈس یونیورسٹی سے نیورو سائنس میں PhD ڈاکٹریٹ ہیں۔ ان کے بارے میں ان کے پروفیسر اور امریکہ کی مشہور زمانہ شخصیت نوم چومسکی کا کہنا تھا کہ عافیہ اپنی ذات میں خود ایک ادارہ ہے، یہ جہاں جائے گی تبدیلی لائے گی۔ عافیہ اپنی پڑھائی کے دوران اسلام کی دعوت کا کام اور سوشل ورک بھی کرتی رہیں۔ ان کے مقاصد بہت بلند تھے۔ وہ پاکستان کے نظام تعلیم میں انقلاب برپا کرنا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے ڈاکٹر عافیہ ایک نصاب تیار کر چکی تھی، جس میں ماڈرن سلیبس سے لے کر تمام مذاہب کا تعارف بھی شامل تھا، جس سے گزر کر طلباء خود اسلام کی حقیقت کو پہچان سکیں۔ ڈاکٹر عافیہ نے 1992 میں اپنی ایک ریسرچ کی وجہ سے امریکہ میں $5000 کا انعام بھی حاصل کیا۔ ڈاکٹر عافیہ نے ذاتی طور پر بائیو کیمسٹری پر کام کرتے ہوئے ایک ایسی شاندار ریسرچ کی تھی جو آج تک کوئی امریکی سائنسدان بھی نہ کر سکا۔ ڈاکٹر عافیہ نے مولک ہتھیار تیار کرنے کا فارمولہ ایجاد کر لیا تھا جو اب تک ان سے کوئی بھی معلوم نہ کر سکا۔ ڈاکٹر عافیہ یہ فارمولہ پاکستان یا عالم اسلام کی بھلائی کے لیے کرنا چاہتی تھی، جبکہ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ عافیہ یہ فارمولہ انہیں دے دیں، جس کے لیے ڈاکٹر عافیہ نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ امریکہ ان کا فارمولہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گا۔ ڈاکٹر عافیہ کی بلا کی ذہانت، قرآن سے تعلق، حیرت انگیز ریسرچ اور بلند عزائم نے امریکہ ہی میں رہتے ہوئے انہیں مشکوک بنا دیا۔ چونکہ ڈاکٹر عافیہ کی تعلیم اور تحقیق امریکہ میں مکمل ہوئی تھی، اس لیے وہاں کے سائنسدان ان کی ریسرچ اور بلند عزائم سے واقف تھے، جس کی بنا پر انہوں نے FBI کو رپورٹ کر دی کہ عافیہ کے پاس ایسی ریسرچ ہے جو اگر پاکستان کے ہاتھ لگ گئی تو وہ اسے امریکہ کے خلاف استعمال کرے گا۔ 2003 میں کراچی پہنچنے پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ان کے 3 بچوں سمیت اچانک غائب کر دیا گیا، اور اگلے 5 سال تک کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ انہیں زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ 2008 میں بگرام جیل سے فرار ہونے والے قیدیوں سے معلوم ہوا کہ عافیہ افغانستان کی بدنام زمانہ جیل میں قید ہے۔ امریکیوں نے ڈاکٹر عافیہ سے ریسرچ ورک حاصل کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا اور جسمانی تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ظلم کا ہر پہاڑ توڑ دیا گیا، مگر وہ عافیہ کی زبان نہ کھلوا سکے، یہاں تک کہ ان کے ایک بچے کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن ڈاکٹر عافیہ کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ ان کی ریسرچ اور فارمولہ ہے، جو اس قدر طاقتور ہے کہ اس کے حصول تک امریکہ عافیہ صدیقی کو زندہ رکھنے پر مجبور ہے۔ امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ کی کچھ ساتھیوں کو بگرام جیل بھی بھیجا تاکہ وہ عافیہ سے بات چیت کر کے ان سے فارمولہ حاصل کر سکیں، مگر وہ سب ناکام ہو گئے، کیونکہ ڈاکٹر عافیہ نے انکار کرتے ہوئے کہا تھا اگر یہ فارمولہ امریکہ کو مل گیا تو وہ مجھے مارنے کے بعد دنیا کو تباہ کر دے گا، جو میں نہیں چاہتی۔ اس انکار کے بعد ڈاکٹر عافیہ پر اس قدر ظلم کیا گیا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گئیں، مگر زبان نہ کھولی۔ ڈاکٹر عافیہ پر امریکی فوجی نے گولی چلائی، جس سے وہ زخمی ہو گئیں۔ علاج کا کہہ کر عافیہ کو امریکہ روانہ کر دیا گیا، جہاں ان پر بے سروپا الزامات لگا کر جج نے فوری گلٹی آف آل چارجز کا فیصلہ صادر کر دیا اور انہیں 86 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ان کے دونوں بڑے بچے 2010 میں واپس پاکستان بھجوا دیے گئے۔
امریکی جیل میں عافیہ کو کسی قیدی کے برابر حقوق ملتے ہیں، نہ ہی میڈیکل اور نہ ہی وزٹ کرنے کی سہولیات دی جاتی ہیں۔ یہ ہے انسانی حقوق کا پرچار کرنے والے امریکہ کا بھیانک چہرہ، جو اس قدر خوفناک ہے کہ لوگ پیس اینڈ فریڈم کے چمکتے سلوگنز کے پیچھے اگر اس کی حقیقت دیکھ لیں تو انہیں دنیا میں پھیلتی دہشت گردی اور بدامنی کی اصل وجہ سمجھ آ جائے۔ ڈاکٹر عافیہ کی قید کے 20 سال بعد پہلی مرتبہ ان کی اپنی بہن ڈاکٹر فوزیہ سے ملاقات ممکن ہو پائی۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق خان بھی اس ملاقات میں موجود تھے، جنہوں نے بتایا کہ جیل میں تشدد سے عافیہ کے دانت ٹوٹ چکے ہیں، جسم اور دماغ لاغر ہو چکا ہے، سر پر چوٹوں کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سن بھی نہیں پاتی، خوف و اذیت کی اس کیفیت میں بار بار کہتی ہے کہ مجھے اس جہنم سے نکالو۔ لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی آج بھی ہمت و حوصلے کی پیکر ہے اور زبان پر امت کے بچوں کے لیے دعائیں ہیں۔